السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، مفتی عمران القادری بریلوی صاحب سے میں نے کال پر گفتگو کی، یزید کے کفر اور اس پر لعنت کے تعلق سے اس کے جرائم گنوائے، اور احمد رضا صاحب نے جو جھوٹ منسوب کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف، اس پر میں نے دلائل سے گفتگو کی ہے، اور اس کے دلائل آپ اسکین پیج کی صورت میں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پوری ویڈیو آپ مکمل دیکھیں، حق کیا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کوئی حوالہ، کوئی جواب درست نہیں دے سکے اور اعلیٰ حضرت کو نہیں بچا سکے مفتی عمران القادری بریلوی۔ جی کیسے جی کیسے مفتی صاحب خیریت سے؟ ہاں الحمد للہ۔ مفتی عمران القادری صاحب سے بات ہو رہی ہے نا؟ مطلب ہاں میں بات کر رہا ہوں، کون؟ میں سید شہباز صابری بات کر رہا ہوں۔ اچھا صحیح۔ اچھا، ہم سے اب میں کچھ سمجھنا چاہتا تھا، آپ اگر چاہیں تو اس کا اچھے سے جواب دے سکتے ہیں مدلل، کہ فتاوی رضویہ شریف جلد 14 ہے اور صفحہ نمبر 593، جس میں اعلیٰ حضرت جو ہے ایک قول امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب فرما رہے ہیں کہ اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں، یعنی یزید کے تعلق سے۔ یزید کے بارے میں ہاں سمجھ گیا میں۔ جی، تو یہ کس کتاب میں ہے امام ابو حنیفہ کی؟ یہ عبارت؟ جی جی، یہ عبارت کس کتاب میں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ شرح عقائد کو دیکھا آپ نے؟ شراکت نصفیہ؟ ہاں جی نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، شرح عقائد دیکھا آپ نے کہ وہاں پر لعنت اور تکفیر کا جو ہے انہوں نے وہ قائل نہیں ہے، باقی یا تو وہ فسق و فجور اس کا جو ہے متواتر ہے۔ نہیں، اصل میں یہ قول حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت جھوٹ منسوب ہے، کیونکہ ایک کتاب ہے وفیت جھوٹ الاعیان۔ منسوب ہے کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ امام اہل سنت کے بارے میں؟ جی، اعلیٰ حضرت جو ہے منسوب کیا ان کی طرف، امام اعظم ابو حنیفہ کی ارے طرف، بھائی، ان کا یہ قول۔ جھوٹ کا لفظ استعمال کرنے سے پہلے غور کرنا چاہیے نا میں آپ کو بتاؤں گا نا حضرت، دیکھیے ایک کتاب ہے وفیت الاعیان۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ کون ہے، ان کا علمی مقام کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ ہے حضرت، میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک کتاب ہے وفیت الاعیان، آپ اس کتاب کو جانتے ہوں گے، اور اس کے علاوہ عواصم والقواسم یہ کتاب ہے۔ اس میں جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر ائمہ اربعہ جو ہیں ان کے تعلق سے یہاں جو ہے بیان کیا گیا ہے، وہ سئیل الکیہ عن یزید بن معاویہ تھا، کہ حضرت امام الکیہ حراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا یزید بن معاویہ کے تعلق سے، فقال انه لم يكن من الصحابہ، کہ وہ صحابہ میں سے نہیں تھا وہ یزید۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 39 اور 40، دو صفحات پر ہیں۔ وہ عبارت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے، جی جی، وہ میں واٹس ایپ کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں حضرت، آپ تاکہ سن لیجیے۔ لأنه ولد في ایام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اس میں وہ جو ہے پیدا ہوا تھا۔ اما اقوال السلف، اب رہے سلف کے اقوال، ففیہ لأحمد قولان تلویح و تصریح، ولمالک قولان تلویح و تصریح، ولابی حنیفہ رضی اللہ عنہ قولان تلویح و تصریح۔ فرماتے ہیں کہ تین ائمہ کے آپ نے نام لیے، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، حضرت امام کیا کہتے ہیں حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، کہ ان تینوں کے دو اقوال ہیں، تلویحاً و تصریحاً، یعنی اشارتاً اور ڈائریکٹ اس کا جو ہے نام لے کے، صراحتاً اشارتاً لعنت کرنے کے تعلق سے دو اقوال ہیں۔ اور وہ پھر کہتے ہیں ولنا قول واحد، لیکن ہمارا صرف ایک قول ہے، تصریح دون تلویح، یعنی تلویح کے علاوہ صراحتاً لعنت کرنا، یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ منسوب فرما رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا یہ موقف تو ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تو اس کا کفر ثابت ہے، وہ تو کافر بھی مانتے ہیں اور لعن تان کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے اس میں آپ نے جو ہے اس معاملے میں سکوت اختیار کیا ہے۔ نہیں، سکوت کا کہاں پہ ہے حوالہ، کہاں پہ ہے سکوت کا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عبارت جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے نا، جی جی، آپ وہ خود اس بات کو جانتے ہیں، اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو اعلیٰ حضرت کا قلم کبھی غلط کے لیے نہیں اٹھتا،
آپ خود اس بات کو جانتے نہیں ہیں یہاں پہ تو کہ میں اعلیٰ سمجھتا ہوں حضرت کہ کے قلم کے اندر میں یہاں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ لکھا حضرت ہے، امام اہل سنت کیونکہ انہوں کا نے جو کوئی قلم ہے، دیکھو شیخ صاحب، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو قلم ہے، ہمارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انہیں خطا سے محفوظ فرما دیا تھا ان کے قلم کو. آپ کو آپ نے جو کہا کہ مفتی صاحب سنیے نا، آپ نے جو کہا کہ انہوں نے جھوٹ منسوب کیا ہے، یہ بہت مطلب کہ عجیب بات آپ نے کہہ دی. نہیں بالکل نہیں، میں دیکھیے صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، میں نے ابھی آپ کو معتبر کتاب کا حوالہ دیا ہے. مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا. میں آپ کو وہ کتاب اور وہ عبارت پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ واٹس ایپ پہ مجھے سوال بھیج دیجئے. میں آج تو خیر میرا پروگرام ہے. نہیں دیکھیے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں مفتی صاحب، دیکھیے یہاں پر امام کیا میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے جو بھی حوالہ دیا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے جو آپ نے کہا کہ انہوں نے خطا کی یا انہوں نے جھوٹ لکھا یا جھوٹ منسوب کیا، تو بھائی وہ کتاب کا حوالہ، وہ عبارت جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، میں آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ مجھے کریے گا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود ان کی تحریر، ان کا خود فرمان، ان کی خود کون سی کتاب میں لکھا ہے. میں نے آپ کو جو ہے وفیۃ الاعیان اور اس کے علاوہ عواصم والقواسم کے دو حوالے واٹس ایپ آپ کر دیجیے، مجھے واٹس ایپ آپ کر دیجیے. میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، یہ حوالے میں آپ کو بھیج دے رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو اقوال ہیں یزید کے کفر کے تعلق سے. وہ اس میں جو یعنی کہ بالتصریح یعنی کہ صراحت کے ساتھ، اور تلویح یعنی اشارہ وہ عبارت تو میں نے سنا جو آپ نے پڑھا نا، جی آپ وہ عبارت بھیج دیجیے. اور رہی بات جی اور رہی بات وہ عبارت کے بارے میں جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو فتاوی رضویہ شریف کے اندر وہ حوالہ نہیں ہے، میں وہ بھیج دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، میں صاحب مجھے بھیجیے بالکل کون سی کتاب کے حوالے، کیونکہ آج مصروف ہوں، آج میں پروگرام کے اندر مصروف ہوں. کل میں کوشش کرتا ہوں کہ نکال کر آپ بھیج دوں. ٹھیک ہے، نہیں ابھی اس کے تعلق سے حضرت آپ کیا کہیں گے؟ ولی ابی حنیفہ بھیجو نا عبارت. میں بھیج دیا ہوں. ولی ابی حنیفہ قولان، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو قول ہیں، اقوال ہیں یزید کے تعلق سے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مصنف کون ہے کتاب کے؟ مصنف ایک تو وفیۃ الاعیان ہے، جس کے لیے ابھی شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر الخلقان، اور دوسری جو کتاب ہے العواصم والقواسم. دوسری کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، العواصم والقواسم، امام علامہ نزار المجتہد محمد بن ابراہیم وزیر الیمانی ہیں. یہ کب کے ہیں یہ لوگ؟ ایک تو جو ہے 504 ہجری کے ہیں جن کی وفات ہے. جی وہ امام خلقان جو ہے کیا کہتے ہیں 681 ہے ہجری ان کے المتوفا، یعنی اعلیٰ حضرت سے بھی بہت پہلے کے لوگ ہیں یہ. اور یہ صحیح اقوال جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقل کیے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں میں، آپ مجھے بھیجیے. میں بھیج دیا ہوں آپ کو، آپ دیکھ لیجیے، اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو آپ بہتر رہے گا. ہاں کیونکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تو یہ منسوب کیا گیا، ان کا ہرگز یہ قول نہیں ہو سکتا کہ وہ یزید کو لعنتی نہیں مانتے یا کافر نہیں مانتے، وہ سکوت اختیار کیے ہیں، ہرگز وہ سکوت اختیار نہیں کیے. حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ نہیں بالکل کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارے وہ حضرت امام اہل سنت کا جو قلم ہے نا، یہ بتائیے یہ ہمارے اور آپ کے قلم نہیں ہے. امام کا ہے جسے اللہ نے مجدد بنایا ہے. نہیں خیر وہ آپ کہہ رہے ہیں. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، جو مفسد فی الارض ہے، مفسد فی الارض، اس کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے؟ مفسد فی الارض جو ہے حضرت، اس کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے مفسد کے تعلق سے؟ جو یعنی کہ جو بہت سارے اس پر احکام ہیں شریعت کے، بہت سارے احکام ہیں. اب اس پر ایک الگ گفتگو ہو سکتی ہے. بہرحال نہیں میں قرآن کی آیت آپ کو سنا دیتا ہوں جو مفسد فی الارض ہے. یہ جو بات آپ نے پیش کی ہے وہ میں وہ حوالہ پیش نہیں فسادی کے تعلق سے حضرت میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. قرآن کی ایک آیت ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اور تم میں سے یہ بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو. اس کے آگے اس کا حکم بیان کیا گیا سورہ محمد کی آیت نمبر 23 میں، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے، اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بھی اس سے جو استدلال کیے ہیں کہ جو زمین میں فساد برپا کرتے ان پر لعنت ہے، وہ خود کہتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں کہ اس میں شک نہیں ہے کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا۔ ارے حضرت آپ اتنا سوچیے، جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کریں، یعنی کہ لیس پیشاب وغیرہ ممبر رسول پہ گرا، اس کو کافر نہیں کہیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کے استخوان مبارک کو یعنی چور چور ہو گئے، وہ بکنا بکنا ہو گئے، تو ہم ایسے شخص کو کافر نہیں کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت قبول کر رہے ہیں کہ وہ وہی فساد اعلیٰ کی حضرت لڑکی امام کیا؟ نے لکھا نا کہ کفر کے لیے تواتر چاہیے، تو اس اچھا، کا جو ہے نا کفر جو ہے تواتراً ثابت نہیں ہے، اور اس کا جو فسق و فجور ہے وہ تواتراً ثابت ہے۔ متواتر نہیں حضرت، کیسے ثابت نہیں؟ جب اعمال اس کے دیکھیں گے نا، ہم اعمال کیسے ہیں اس کے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں سے یہاں تک مدینہ حرم ہے، اور اس میں جو گھاس اکھاڑے گا اور اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے گا، برے کام کرے گا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو حرمین طیبین میں کیا کیا اس نے؟ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہزادیاں ہیں ان کے ساتھ ان کو بے پردہ کیا اس نے، ان پر جو ظلم و ستم ہوا، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا؟ اس نے رسول اللہ کو تکلیف دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا تو لعنت ہی ہے قرآن اور حدیث کے حکم کے مطابق۔ وہ تو کافر ہے، اس کے لیے عذاب مہین ہے، اور عذاب مہین صرف کس کے لیے؟ صرف کافروں کے لیے عذاب مہین ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں وہ سب بھیجتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، السلام علیکم۔